بہت سارے لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور وہ سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پھر آدم اور حوا کی پوری نسل کو کیوں سزا دے دی گئی؟ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام لوگ پوچھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آج کے سوال کا جواب دوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ہمارے چینل کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو کیتھولک ٹی وی پاکستان کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جتنا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اتنا ہی زیادہ خدا کا کلام دوسروں تک بھی پہنچے گا، اور آپ اس کلام کو شیئر کرنے سے بڑی برکت پائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے جو حزقیل نبی کی کتاب اس کے 18ویں باب اس کی 2 آیت میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، یہ مثل کیوں کہتے ہیں کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے؟ میری زندگی کی قسم، مال کے خداوند کا فرمان ہے، تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے، دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ تو یہاں سے لوگوں نے ایک سوال کیا کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی سزا پائے گی، وہی مرے گی، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پھر آدم اور حوا کی پوری نسل کو کیوں سزا دے دی گئی؟ یعنی موروثی گناہ کا سوال بھی ہے کہ گناہ تو آدم اور حوا نے کیا ہے، تو وہ ورثے میں تمام انسانیت کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو سوال بہت کلیئر ہے کہ پاک کلام میں ہم حزقیل میں پڑھتے ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، لیکن جو جان گناہ کرے گی، لیکن اب جو لوگوں کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے تو اس کی پوری نسل کو کیوں سزا دی گئی؟ یہ آج کا سوال ہے، اور ہم آج اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ سوال بنیادی طور پر آدم اور حوا کے گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور ان کو جو سزا ملی وہ صرف آدم اور حوا کو نہیں، آدم اور حوا میں تمام بنی نوع انسان کو سزا ملی۔ آج کا یہ سوال ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور حوا کے گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم اور حوا کے گناہ کا ذکر ہم تکوین کی کتاب اس کے 2 اور 3 باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت پر پیدا کیا مٹی سے، اور پھر ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور ان کو باغ عدن میں رکھا، خوشی کے باغ میں رکھا، اور پھر انہوں نے گناہ کیا، اور جب گناہ کیا ہے تو پھر آدم اور حوا نے گناہ کیا، لیکن سزا جو ہے وہ آدم اور حوا کی ساری نسل کو جو بعد میں آئیں گی ان کو مل گئی، اور گناہ کے سبب صرف آدم اور حوا کو ہی عدن سے باہر نہیں کیا گیا، بلکہ آنے والی پوری انسانیت کو عدن سے باہر نکال دیا گیا۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو آدم اور حوا نے کیا ہے، تو پھر باقی نسل کو سزا کیوں ملی ہے؟
وہاں پھر حزقیل نبی کی کتاب کا حوالہ آ جائے گا کہ اگر باپ دادا نے کھٹے انگور کھائے ہیں تو بچوں کے دانت کیوں کھٹے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے کھٹے انگور کھائے ہیں انہی کے دانت صرف کھٹے ہونے چاہیے، آنے والی پشتوں کے کیوں؟ آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے تو آدم اور حوا کو صرف سزا ملنی چاہیے تھی، ساری انسانیت کو کیوں سزا مل گئی؟ آدم اور حوا قصوروار تھے تو ان کے قصور میں، ان کی غلطی میں جو سزا ملی وہ سب کو کیوں جھیلنا پڑی؟ آج کا یہ ہمارا بڑا زبردست سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دینا بہت ضروری ہے کہ آخر کار یہ معاملہ کیا ہے، یہ بھید کیا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں آدم اور حوا سے ہی کہ جب خدا نے انہیں پیدا کیا تو انہیں باغ عدن میں رکھا اور لکھا ہے کہ آدم اور حوا خدا کی حضوری میں رہتے تھے۔ آدم اور حوا فضل میں پیدا ہوئے، فضل میں رکھے گئے، پاکیزگی میں رکھے گئے، خدا کے فضل میں پیدا کیے گئے اور خدا کے فضل میں ان کو باغ عدن میں رکھا اور وہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے۔ لکھا ہے خدا ان کے ساتھ سیر کرتا تھا، وہ خدا کے پاس رہتے تھے اور یہی خدا کی رحمت تھی، یہی خدا کی محبت تھی، یہی خدا کا پیار تھا اور یہی خدا کی برکت تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں، خدا کے فضل میں رہتے تھے۔ اگر آدم اور حوا گناہ نہ کرتے تو لازم تھا کہ جو آنے والی نسلیں تھیں وہ بھی آدم اور حوا کی طرح خدا کے فضل میں جیتے، خدا کی حضوری میں رہتے، خدا کی برکت میں زندگی بسر کرتے، خوشی میں زندگی بسر کرتے، خدا کے پاس زندگی بسر کرتے۔ لیکن آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے جو حکم دیا یہ پھل نہیں کھانا وہ کھا لیا۔ معاملہ پھل کھانے کا نہیں، معاملہ ہے فرما برداری کا، معاملہ ہے حکم ماننے کا۔ آدم اور حوا نے حکم نہیں مانا، حکم توڑا ہے تو ان کو ان کے گناہ کی سزا ملی۔ اور سزا کیا ملی؟ کہ وہ فضل کی حالت جس میں آدم رہتا تھا، حوا رہتی تھی، ان کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ جب پہلے ماں باپ فضل کی حالت سے باہر نکال دیے گئے ہیں تو باقی آنے والی ساری نسلیں اب اسی حالت میں پیدا ہوتی ہیں اور اسی حالت میں عدن سے باہر، فضل سے باہر پیدا ہوتی ہیں۔ 51 زبور میں داؤد نبی بڑا زبردست یہ منظر پیش کرتا ہے اور آدم اور حوا کے گناہ کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح پہلے ماں باپ انہوں نے گناہ کیا جس کو ہم میروثی گناہ کہتے ہیں، وہ گناہ جو ہمیں وراثت میں ملا اور ورثے میں ملا ہے آدم اور حوا سے، اس کا ذکر کر کے زبور 51 میں کہتا ہے میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ سو ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا کہ آدم اور حوا فضل سے باہر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کے زہر میں پیدا ہوئے ہیں جو شیطان نے ان سے کروایا۔ سو اب یہ گناہ کا زہر جو ہے یہ پشت در پشت، نسل در نسل ہماری فطرت میں چلا آ رہا ہے۔ اس لیے آدم سے آگے اور اس سے پھر آگے پوری نسل انسانی کو دیا گیا، اس لیے اس کو موروثی گناہ کہتے ہیں، وہ گناہ جو ورثے میں ہمیں ملا ہے۔ اور داؤد نبی کہتا ہے یہ مجھے بھی ورثے میں ملا ہے، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، جب میں پیدا ہی ہوا ہوں تو میری ماں سے یہ گناہ جو ہے آگے ٹرانسفر ہو گیا ہے، یہ گناہ آگے منتقل ہو گیا ہے، جس طرح آدم سے لے کر پشت در پشت یہاں پہنچا۔ 51 زبور کہتا ہے میں بھی اسی میں شامل ہوں،
मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। तो मैं भी गुनाह में पैदा हुआ और बाकी सारी नस्लें भी इसी तरह मरूसी गुनाह में पैदा हुई। अब सवाल फिर वापस लौट आता है, आदम और हवा ने गुनाह किया, पूरी नस्ल इंसानी को इसकी सजा क्यों दी गई? नंबर 1, जब हमारे पहले माँ बाप ही फजल की हालत से गिर गए, फजल की हालत से बाहर निकल गए, अदन से बाहर निकल गए, तो बाकी सारी नस्लें जो हैं फिर उनके साथ ही पैदा हुई, अदन से बाहर और फजल से बाहर। कोई सवाल कर सकता है ये कैसे हुआ और ये क्यों कर हुआ? मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर एक खानदान है जिसमें एक बेटा है, उस माँ बाप का एक घर है। अब जो आम रवायत है, जो तकाजा है जिंदगी का, दुनिया का तकाजा है, इवन कानून का तकाजा है कि माँ बाप के बाद इसका वारिस उसका बेटा होगा। ये पक्की बात है, ये कानून भी है। मिसाल के तौर पर एक खानदान है जिसमें एक इकलौता बेटा है। माँ बाप के बाद ये घर आगे किसको मुंतकिल होगा? कुदरती बात है, ये बेटे को मुंतकिल होगा, क्योंकि ये विरसा है जो माँ बाप से उससे मिलेगा। सो ये वरासत है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर बाप गलती करता है, जुआ खेलता है और ये घर बेटे को मिलने से पहले ही वो हार जाता है, अब विरसे में बेटे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो विरसे में मिलना था वो तो हार दिया, वो तो खो दिया, चला गया, हाथ खाली है, बाप के हाथ अब खाली हैं। अब बेटे को विरसे में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। गुनाह किसने किया है? बाप ने। लेकिन घर से महरूम सिर्फ बाप नहीं हुआ, बेटा भी हो गया, और आगे जो इस बेटे से आगे उसके बेटों को और उसके बच्चों को मुंतकिल होना था वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि वरासत में बचा कुछ नहीं है, वरासत में मुंतकिल ही कुछ नहीं हुआ। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आदम और हवा को खुदा ने फजल में रखा, फजल की हालत में रखा, स्टेट ऑफ ग्रेस, फजल की हालत में, और गुनाह करके उन्होंने ये हालत खो दी है। स्टेट ऑफ ग्रेस इज लॉस्ट, फजल की हालत तो खो गई है, गई। ये आदम ने तो हार दी है, फजल की हालत हार दी है, अदन तो उसने खो दिया खुद अपने गुनाह से। अब आगे क्या होगा? जो आदम के पास रहा ही नहीं है वो आगे क्या देगा? फजल की हालत उसके पास है ही नहीं है, इसलिए वो आगे भी कुछ नहीं दे सकता। इसलिए जब आदम ने फजल की हालत खो दी है तो पूरी इंसानी नस्ल ने आदम में फजल की हालत खो दी है। जो नस्ल मिलनी थी विरसे में वो चली गई, वो ख़त्म हो गई, और हमें क्या मिला? वही गुनाह जो आदम और हवा ने किया, और उसकी सज़ा मिली। और उसकी सज़ा क्या थी? कि फजल जो हमें मिलना था वो खो दिया। और जो सज़ा गुनाह की थी, जो आदम की थी, बुनियादी तौर पर मौत है, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस दिन तू इस दरख्त को छुएगा मर जाएगा।
اور اس نے اسی حکم کو توڑا، تو پھر خدا نے تو زندگی دی تھی اور یہ زندگی ہی آگے چلنی تھی وراثت میں، نسل انسانی کی پشت در پشت میں، لیکن اب موت آ گئی ہے۔ سو زندگی تو پشت در پشت آگے ورثے میں نہیں گئی، لیکن اب موت آ گئی ہے، تو موت ورثے میں نسل در نسل آگے انسان میں چلی گئی۔ گناہ بھی، گناہ کا رجحان بھی، اور گناہ کی سزا بھی، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا جس دن چھوئے گا مر جائے گا۔ اسی نے چھوا، اسی نے حکم توڑا اور وہ مر گیا اور موت آ گئی، موت آ گئی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اسی لیے یہ موروثی گناہ ہم میں چلا آتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے، خدا کے کلمے نے ہمیں اس موت سے نکال کر پھر زندگی میں لایا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ دوسرا آدم آ گیا۔ پہلے آدم نے گناہ کیا، ورثے میں ہمیں بھی گناہ اور گناہ کی سزا بھی جو موت ہے ہمیں مل گئی۔ اب دوسرا آدم یسوع مسیح آ گیا ہے، کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا۔ اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کر کے، مر کر، عقیدے میں ہم پڑھتے ہیں، مسیحی عقیدے میں جو رسولوں کا عقیدہ ہم پڑھتے ہیں، وہ مر گیا اور دفن کیا گیا، مر کر، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر قبر پر فتح پائی، موت پر فتح پائی ہے، شیطان پر فتح پائی ہے، اور ایک بار پھر سے انسان کے لیے زندگی کے دروازے کھل گئے۔ وہ جو آدم اور حوا کے گناہ سے دروازے بند ہو گئے، دوبارہ کھل گئے، اور وہ گناہ سے جو موت دنیا میں آئی، اب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے اب وہ زندگی واپس آ گئی۔ پھر سے انسان موت کے ورثے سے نکل کر مسیح یسوع میں زندگی کے ورثے میں آ گیا ہے۔ سو یسوع مسیح زندگی دینے والا دوسرا آدم بن گیا۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں پہلا آدم موت لایا، پر دوسرا آدم زندگی لے کر آیا ہے۔ لیکن یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ زندگی آئی کیسے ہے۔ زندگی آئی ہے یسوع کی موت اور یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلے سے، موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے۔ اس لیے ہمارا پہلا ورثہ موت ہمیں ملی، لیکن اب دوسرے آدم میں جو ہمیں ورثے میں ملا ہے وہ زندگی ہے۔ لیکن یہ زندگی کس کو ملے گی؟ جو یسوع کو مانتا ہے، جو یسوع کا شاگرد بنتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، کیونکہ یسوع زندگی لے کر آیا ہے اور اپنی صلیبی قربانی سے، موت اور جی اٹھنے سے ہمیں زندگی دی ہے۔ اس لیے اب دوسرا آدم ہمیں وارث بنا رہا ہے، موت کا نہیں، زندگی کا۔ ایک بار پھر ہم یسوع کی موت اور جی اٹھنے میں فضل کی حالت میں چلے گئے، جہاں سے ہم نکالے گئے تھے آدم اور حوا میں، وہاں سے نکالے گئے، اور یسوع مسیح میں ہم دوبارہ اسی فضل میں بحال ہو گئے، اسی زندگی میں بحال ہو گئے۔ بلکہ اب تو یہ ابدی زندگی ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی مسیح میں میرے عزیزو۔ اسی لیے ایک آدمی سے، پاک کلام میں لکھا ہے، ایک آدمی سے موت آئی اور ایک ہی آدمی سے زندگی آئی ہے۔ آدم سے، پہلے آدم سے موت اور دوسرے آدم سے زندگی آئی ہے۔ اس لیے یسوع زندگی دینے والا ہے، راہ، حق
اور زندگی میں ہوں۔ اب ہم مسیح میں زندگی کے بلکہ ابدی زندگی کے وارث بن گئے، وارث بن گئے۔ اب یہ ہماری وراثت ہے۔ ایک انسان کا ایک عمل پوری انسانی نسل کے لیے موت کا سبب بنا۔ پہلے آدم کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے آدم کے ایک عمل سے، موت اور جی اٹھنے کے عمل سے، انسان زندگی کا وارث بن گیا۔ ایک آدمی کا عمل آنے والی پشتوں پر اثر رکھتا ہے۔ لیکن سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ یہ دونوں ہی درست ہیں۔ ایک عمل سے ساری پشت لاوارث ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے آدم کے ایک عمل سے، موت اور جی اٹھنے سے، پھر سے وارث بن گئے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے اجتماعی بات، اجتماعی۔ آدم میں ہم نے موت پائی، یسوع میں ہم نے زندگی پائی۔ یہ اجتماعی بات ہے، یہ نسل کی بات ہے، نسل کی۔ اسی لیے تکوین کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ نسل کی بات کی گئی ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ ایک ہے ایک آدم میں پوری نسل، اور دوسری بات ہے فردن فردن۔ ایک ہے انفرادی گناہ کی بات ہے، انفرادی گناہ کی بات ہے، اور وہ ہے ہر بندہ اپنے گناہ کا، اپنے کام کا، اپنی نیکی کا خود ذمہ دار ہے۔ جب نیکی کرتا ہے اس کا اجر بھی اسے ملتا ہے، اور دوسرا اس کی بدی کا بھی اجر اسی کو ملتا ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ یہ انفرادی گناہ کی بات ہے۔ یہ دونوں معاملے فرق ہیں، ایک نسل کی بات ہے اور ایک فرد کی بات ہے۔ جب آدم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پوری نسل کی بات ہو رہی ہے۔ جب مسیح کی بات ہو رہی ہے تو ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، پوری نسل کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ایک فرد کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایک فرد ہے جس کے ایک انفرادی عمل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم میں سے جو کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے کام کا اور کام کے اس نتیجے کا بھی، اپنے اس عمل کا بھی اور عمل کے اس نتیجے کا بھی ذمہ دار ہے جو اس میں کرتا ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ لیکن آدم اور یسوع یہ 2 نسلوں کی بات ہے۔ ایک آدم سے پوری نسل فضل سے باہر، دوسرے آدم کے ایک عمل سے، اس کی قربانی سے، موت اور جی اٹھنے سے پوری نسل بلکہ پوری کائنات پھر سے زندگی میں آ گئی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہے۔ ایک ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، وہ اپنے عمل اور اس کے رد عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ یہ انفرادی بات ہے، ایک فرد کا عمل ہے۔ لیکن آدم اور یسوع، پہلا آدم اور دوسرا آدم، آدم اور ہوا، پہلا آدم، اور یسوع مسیح دوسرا آدم، اس میں نسل کی بات ہے۔ انہوں نے ایک فرد کی بات نہیں کی۔ بے شک عمل ایک آدم اور ایک ہوا کا ہے، لیکن وہ صرف آدم اور ہوا نہیں، آدم اور ہوا میں آنے والی ساری آدمیت ہے اور پوری انسانی نسل کی بات ہے۔ دونوں درست ہے۔ ہم انفرادی گناہ بھی کرتے ہیں اور انفرادی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم
آدم کی بات کرتے ہیں اور یسوع کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ پوری نسل انسانی کی بات ہے. آدم کا گناہ ساری انسانیت کا گناہ اور یسوع کا عمل, یسوع کی قربانی ساری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے زندگی کا عمل ہے. سو دونوں کو علیحدہ کر کے دیکھیں ضرور. یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی جلتی ضرور ہیں, لیکن دونوں کا مفہوم جو ہے, معنی جو ہیں, وہ بالکل علیحدہ ہیں. ایک ہے انسانی نسل کی اور دوسرا ہے ایک فرد کی. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان دونوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور ان کو سمجھ کر ہم نجات کے پاک بھید کو بھی سمجھ سکیں گے کہ کس طرح ایک آدم میں ہم نے گناہ کیا اور سزا پائی, اور دوسرے آدم میں اس کی صلیبی قربانی میں, اس کی موت اور جی اٹھنے میں ہم نے زندگی پائی ہے. اسی لیے ہم اپنے اپنے گناہ کے ذمہ دار بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس آدم کے گناہ کا اثر بھی اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں. مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی, لیکن دوسرے آدم میں ہم ابدی زندگی بھی پاتے ہیں. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے نا, پطرس نے کہا خداوند تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں, تو زندگی ہے, تیرے پاس زندگی کی باتیں ہیں. سو یسوع کے عمل سے ہم نے زندگی پائی ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ یسوع کی قربانی کے, اس کی موت اور جی اٹھنے کے ہمیشہ شکر گزار رہیں اور اسی زندگی میں قائم دائم رہیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.